أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی 61 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے اس قسم کا سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی، اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا، اور یہ سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا، کس نے اس کو مسخر کیا، اور کون اس کو چلا رہا ہے، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہو کہ تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو، پھر بھی اعراض اور پھر بھی گریز، یہ قابل تعجب ہے۔ اور اگر دنیا میں آپ آج بھی کفار اور مشرکین سے یہ سوال کریں کہ دنیا کے بنانے والا کون ہے، اس کا خالق اور مالک کون ہے، یہ زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور دیگر مخلوقات جس میں انسان بھی شامل ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہمارا وہ معبود فلاں معبود یا فلاں بھگوان، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ ہر ایک یہی کہے گا کہ وہی اوپر والا، وہی اللہ، اسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اعراض کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رزق وافر عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں تنگی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اس میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ روزی کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ضابطہ اور رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی حکمت اور مشیت کو۔ اس قسم کی آیتیں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہیں۔ کفار اور مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے مسلمانوں پر کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور تم واقعی میں حق پر ہو، پھر تم اتنے کمزور اور غریب اور مجبور کیوں ہو، تم کو وافر مقدار میں رزق کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کسی کو رزق کا زیادہ ہو جانا اور کسی کے لیے کم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا غضب کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دلیل بالکل بھی نہیں بن سکتی کہ کسی کے پاس جو ہے رزق کی وافر مقدار میں جو ہے فراوانی ہو گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے یہ کہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں دنیا میں، اور بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے لیے کتنا رزق اچھا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہاتھ روک لیتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ رزق کے آنے کے بعد وہ سرکش ہو جائے گا، اس لیے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى پارہ 25 میں تذکرہ کیا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم جو ہے رزق کو کھول دیتے اور جو ہے سب کے لیے یکساں کر دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، فساد مچا دیتے، یعنی بہت زیادہ دے دیتے اگر تو فساد مچا دیتے اور سرکش ہو جاتے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں، دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خبردار ہے اور جاننے والے ہیں کس کے لیے کتنا چاہیے۔ اور یہ اصول جو ہے آپ عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہر ایک کو اس کے ضرورتوں سے زیادہ اس کے پاس اس کے وسائل آ جائیں گے اور جو ہے مال اور رزق آ جائے گا تو زمین میں فساد آ جائے گا، فساد سے بھر جائے گی زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرے گا۔ آج جو حیثیتوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے رکھ دیے ہیں، کوئی بہت بڑا مالدار ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی اس سے کم کا ہے، کوئی اس سے کم کا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی جو ہے لیبر پیشہ ہے، کوئی کسی کا کام کرتا ہے، تو آج یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے۔
اگر ایسا نہیں ہوتا، سب کے پاس مال آ جاتا، تو کون کس کا محتاج ہوتا بتائیے؟ ایک غریب کو، ایک مجبور کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مالدار کے پاس جاتا ہے، مالدار کو کام کرانا ہوتا ہے، وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا، وہ اپنا پیسہ دے کر وہ غریب سے کام لیتا ہے، تو غریب کی بھی زندگی چلتی ہے، اس کی بھی زندگی چلتی ہے، اس کا بھی کام نکل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈ کرا دیا ہے دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور پھر یہ دنیا کو کیسے چلانے کا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، سب کو ایک ساتھ مل جاتا اور جو ہے فراوانی ہو جاتی، تو کوئی کسی کا کام نہیں کرتا اور سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی اور فساد مچا دیتے سب مل کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ حیثیت میں رکھا ہے، اور اگر یہاں پر کسی کو کم مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری جو ہے نعمتیں اس کو دے دیتے ہیں، اس سے سرفراز کر دیتے ہیں، اور جو ہے جو مال والے ہیں ان کو کچھ دوسرے تکلیفیں مل جاتی ہیں، تکلیفوں سے جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیلنسنگ کرتے ہیں اور دنیا کو بھی چلاتے ہیں۔ یہ حکمت وہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ مل گیا، ہم کو اتنا کیوں نہیں ملا۔ یہ سوال آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کی قدرت میں ہے، اور قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ ہی کے ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر طور پر جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کون پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے حالت مردونی میں پڑی ہوئی زمین کو کون زندگی بخشتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہیے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک سوال ان مشرکین سے کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح ان سے کہ یہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے جو ایسا کام کر سکتی ہے؟ تو وہ فوراً یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اعتراف کرنے کے باوجود کہ جو ہے یہ کام کا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو جاننے کے باوجود، اس کی ربوبیت کو جاننے کے باوجود عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بہت کم کو عقل ہے، یعنی اکثر ایسے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر عقل سے کام لیتے ہوتے تو یہ اعتراف خود کر رہے ہیں، اعتراف کرنے کے باوجود پھر اس کا اعراض کرنا، اس سے مکر جانا، اس سے پھر جانا، اور پھر اللہ کے ساتھ اس کے خالق ہونے میں، اس کے رب ہونے میں دوسروں کو بھی حاجت روائی میں شریک کرنا اور مشکل کشائی میں شریک کرنا اور دوسرے کو لائق عبادت سمجھنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ احمقانہ حرکت نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی اس بات کو مانتی ہو، تسلیم کرتے ہو اور اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ یہ تمام کاموں کا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اعتراف کرنے کے باوجود تم مانتے کیوں نہیں؟ پھر دوسروں کو اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ دوسروں کو ربوبیت میں اور الوہیت میں جو ہے شریک کر رہے ہو؟ اور کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ بھی ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، اور یقیناً آخرت کی زندگی ہی اصلی و حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا اظہار فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہاں کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند روزہ امتحانی زندگی ہے۔ اور اس کے تعلق سے دیگر بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، جیسے سورہ حدید پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس میں بتایا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے جان لو، تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے جس پر تم بہت اتراتے ہو وہ کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہی تو ہے، اور زیب و زینت ہے، اور ایک دوسرے پر فخر اور تکبر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو جو ہے بتلانا اور جتلانا ہے، یہی کچھ تو ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے دنیا میں تمہاری؟ اتنا ہی ہے۔ اور پھر ایک مثال سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں جو ہے بتائی ہے کہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذرؤه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ یعنی دنیاوی کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا اور پھر اس کے بعد زمین جو مردہ پڑی ہوئی تھی وہ لہلہانے لگی،
اور اس میں سے جو ہے سبزہ نکلا، ملا جلا سبزہ، اور پھر ایک دن آیا کہ وہ چورا چورا ہو گیا، اور پھر اس کو ہوائیں اڑا کر لیے پھرتی ہیں۔ تمہاری زندگی بالکل ایسی ہی ہے، یعنی تم پیدا ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، اور بڑے جو ہے تنومند ہو جاتے ہو، طاقتور ہو جاتے ہو، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ضعیف ہو کر، کمزور ہو کر تم مر جاتے ہو اور دنیا سے جو ہے چلے جاتے ہو۔ یہی زندگی تمہاری ہے، دنیا کی زندگی۔ اس پر اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ کافر جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس زندگی کے تعلق سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آخرت والی زندگی سے غافل ہو گئے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آخرت والی زندگی کے لیے کوئی توشہ تیار نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہے سب کچھ یہی سمجھ کر یہیں پر محنت کرتے ہیں اور یہیں پر کاروبار میں مصروف ہیں، شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ غاشیہ میں، وجوہ یومئذ خاشیۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، تھکے ماندے اللہ کے پاس آ کر حاضر ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں مصروف تھے۔ دنیا میں آج دیکھیے کہ کافر کتنا مصروف ہے، اور اپنا سارا وقت، اپنی ساری توانائیاں لگائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، اور دن رات لگا کر مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، انڈسٹریز لگاتا ہے، اور پھر جاتا ہے کیسا؟ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے یہاں سے، اور پھر وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں ہی کیا سب کچھ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بچے گھروندے بناتے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا کر اس کو کھیلتے ہیں دن بھر، اور پھر جب گھر کو واپس جاتے ہیں رات میں تو تھکے ماندے جاتے ہیں، کچھ بھی ہاتھ میں ان کو نہیں آتا۔ ویسے ہی یہ کافر کی مثال ہے کہ دن بھر محنت کیا، یعنی زندگی بھر اس نے محنت کی اور اپنے آپ کو تھکایا، لیکن آخرت والی زندگی کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کیا، وہاں کے لیے کچھ بھی توشہ تیار نہیں کیا، اور وہاں پر خالی ہاتھ تھکا ماندہ اللہ کے پاس ذلیل و خوار ہو کر جائے گا، اور پھر وہاں پر بھی جا کر ذلیل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں خبردار کیا ہے سورہ حشر پارہ 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو کہ تم نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، کیا تم نے بھیجا ہے، یعنی آنے والے کل کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا آج ہے اور کل ہوگی آخرت وہاں پر، تو آخرت کی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا ہے اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو، اور اس کو دیکھنے کا موقع یہیں پر ملے گا، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ مہلت عمر ہے اور یہ دے دی گئی ہے، اور جتنی بھی جس کو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے اسی میں اس کو محنت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ تم جو ہے کل کے لیے کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے عملوں سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ تم وہاں پر جا کر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے وہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، لیکن تمہارے سارے اعمال محفوظ کر دیے جا رہے ہیں، اور تم یہ سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی بھیجو گے تو وہاں پر تمہارے لیے سیونگ ہوگی، تمہارے لیے فائدہ ہوگا اور بھلائی ہوگی۔ تو اس میں جو ہے خبردار کیا ہے مومنوں کو، اور آج بدقسمتی سے مسلمان بھی یہی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کفار کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے ہیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا ہی میں کمائی کرتے ہیں، لیکن جو آخرت پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی اگر ایسا ہی کام کریں گے اور پھر اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار نہیں کریں گے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، وہاں کی زندگی کے لیے یہاں سے کچھ نہیں بھی جائیں گے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، تو پھر وہ بیوقوفی ہوگی، ان کے لیے بھی حماقت ہوگی۔ وہ بھی ان مجرمین کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کہے گے اللہ تعالیٰ، مجرموں کھڑے ہو جاؤ اور الگ ہو جاؤ آج کے دن۔ تو کسی کو جو ہے یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور یہ مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ایماندار بندے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مجرم کی حیثیت سے اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو مجرموں ہی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو آج جو ہے زندگی ہے، مہلت ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی طوفان اور تلاطم میں گھر جاتی ہے تو بڑے ہی اخلاص اور جذبہ اطاعت گزاری کے ساتھ مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب ہم انہیں مصیبت سے نجات دیتے ہیں، خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین کا حال ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے، یعنی جب سمندر میں ہوتے ہیں، دریا میں ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو طوفان میں لا دیتے ہیں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص، اور جب پھر واپس لاتے ہیں بچا کر تو پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں۔
اور واسطہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے مقرب بندوں کا، لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تاکہ ہم انہیں جو نعمتیں کچھ دی ہیں کفر و ناشکری کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں، ان قریب وہ جان لیں گے کہ شرک کا ابدی انجام کیا ہوتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہم نے حرم شہر مکہ کو اپنے امن اور احترام کا مقام بنایا، جبکہ اس کے قرب و جوار میں لوگ لٹتے پٹتے قید و قتل کیے جاتے تھے، انتہائی بدعمانی پھیلی ہوئی تھی۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ یعنی اہل مکہ کو، تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جو ہے ایمان لا لیں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہم اچک لیے جائیں گے، یعنی عرب سارے اسلام کا اور مسلمانوں کا مخالف ہے، اور اگر ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں گے تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے، غارت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امن والا بنایا ہے، تم اس وقت جب تم کافر تھے تب بھی، اور اس کے بعد تم اگر اسلام لاؤ گے تو کیا تم کو اچک لیں گے وہ لوگ؟ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہو تم۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا یہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرین، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بنائے، بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اس موقعوں پر ہم انہیں راہیں دکھاتے ہیں، وان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی سب سے آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں دین اسلام کی خاطر اور اللہ کی راہ میں، اور جو ہے جو بھی تکلیفیں اس کو نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں اس کو جھیل لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے قلوب کو اس کی طرف موڑ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ اس کے خیر و برکت کا جو ہے خیر و برکت حاصل کرنے والا بن جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بن جائے۔ یہ ہم اس کے لیے کرتے ہیں جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور تکلیفیں جھیلتا ہے اللہ کی راہ میں، تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔